مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، جیسا کہ بارہا آپ نے یہ سن چکا ہے علماء ذی احترام سے، مشائخ نظام سے، کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا فرمایا تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مطلب یہ کہ جب تک آپ دنیا میں زندہ ہیں تو دنیا کی ضرورتیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دنیا کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا کہ ضرورت ہے۔ اب خواہشات کے طور پر اگر ہم زندگی گزار لیں تو زندگی میں کوئی خواہش ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ایک خواہش کمپلیٹ ہوتی ہے، پھر دوسری خواہش ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اسلاف نے یہی بتلایا کہ لوگوں دنیا کو ہیچ جانو، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ چاہے تم اپنی دنیا کی ضروریات میں، دنیا کی عزت میں، دنیا کی شہرت میں، دنیا کے مال و متے میں، یا پھر دنیا کی دولت جمع کرنے میں اپنا جتنا وقت لگا لو، لیکن ایک دن ملک الموت کا آنا یقینی ہے۔ موت کا فرشتہ ایک دن ضرور آنے والا ہے۔ تو اس لیے دنیا کو اتنا استعمال کرنا، دنیا کی ہر چیز کو اتنا استعمال کرنا جتنی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب وہ ضرورت کیسے؟ تو بزرگوں نے مثال بتائی، جیسے گھروں میں روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندا جاتا ہے تو اس آٹے میں نمک کتنا ہم ڈالتے ہیں؟ 1 کلو آٹا اگر ہم بھگائیں تو بتاؤ کیا اس کے ہم وزن ڈالیں گے؟ کیا اس کا آدھا حصہ، پاؤ حصہ، 10% نہیں، صرف 1 سے 2 چٹکی نمک اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہو جائے تو وہ روٹی آپ کے لیے کھاری ہو جاتی ہے، آپ چبا نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، آپ کے پیٹ میں اتر نہیں سکتی۔ تو دنیا کو بھی اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا کہ ہمیں ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ ہم دنیا کو استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بس یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے، ہماری زندگیاں جو ہماری گزر رہی ہے، ہماری خواہشات جو ہو رہی ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ اگر مرے تو یہ سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا بڑھاپا آنے کے بعد، دیکھا جائے گا قبر میں جانے کے بعد، دیکھا جائے گا میدان محشر برپا ہونے کے بعد، کیونکہ ہمارے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کس نے کہا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کرے گا ضرور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے پر گامزن رہتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، شریعت اسلام پر چلا کرتے ہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے میں نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا شیطانی وسوسہ غالب آنے پر ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے، حد تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بھی اگر ان سے سرزد ہو جائے تو اللہ ان کی معافی فرمائے گا، ان کی مغفرت فرمائے گا۔ ہم جیسے گناہ گاروں کی نہیں، ہمیں سوچ کر بیٹھے میں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں، مگر آخرت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہم اپنے محل کو، اپنے بلڈنگ کو، اپنے گھر کو خوبصورت خوشنما بنانا چاہتے ہیں، وہاں ایک ایک چیز آرام دہ ہم طلب کرتے ہیں، تو ایسے ہی قبر کی اس اندھیری زندگی میں کیا ہوگا اس کو بھی محسوس کریں۔ میدان محشر جب برپا ہوگا وہاں کیا ہوگا اس کو بھی محسوس کریں، کیونکہ آج ہم زندہ ہیں، 4 ہمارے رشتہ دار ہیں
ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ میں نے بارہا کہا اس بات کو، چاہے بیٹا اپنے باپ سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے، چاہے باپ اپنے بیٹے کو کتنا ہی لاڑ و پیار نہ کرے، چاہے ماں اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا ٹکڑا جان کر اپنے سینے سے لگا کر رکھے اور وہ بیٹی ماں کی اطاعت گزاری میں، فرما برداری میں اس کی ہر وقت اس کا ساتھ دے، لیکن جب ملک الموت کا فرشتہ آتا ہے تو نہ ماں روکتی ہے بیٹی کو جانے سے، نہ بیٹی ماں کو روکتی ہے جانے سے۔ اسی طرح نہ باپ بیٹے کو روکتا ہے، نہ بیٹا باپ کو روکتا ہے۔ اب اسی طرح تھوڑا آگے بڑھیں، قبرستان جب ہم لے جاتے ہیں جنازے کو، بتاؤ ان ہاتھوں سے کتنے جنازوں کو ہم نے اٹھایا، ان کاندھوں پر کتنے جنازوں کو ہم نے اٹھایا، ہم نے کتنے جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن بتاؤ بادشاہ ہو کے فقیر، امیر ہو کے غریب، کوئی ہو، یہاں پر تھوڑا سا اور ذہن کھول دو، صرف مسلمان مومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا نہیں، دنیا کے ہر کلچر کے اعتبار سے بھی اگر بات کرو تو بتاؤ دنیا کا کون سا ایسا شخص ہے جس نے اپنے ساتھ، اپنے کفن میں، اپنے ڈولے میں اس دولت کو لے گیا ہوگا جس دولت کے لیے ہم نے زندگی بسر کی؟ کتنی میتوں پر ہم نے مٹی ڈالی ان ہاتھوں سے، بتاؤ اس میت کی قبر میں سوائے جنازے کے، اس میت کے، اس لاش کے علاوہ کوئی گھر کے کاغذ کا ٹکڑا، کوئی بینک بیلنس، کوئی سونے کی انگوٹی، بریسلیٹ، چین، زنجیر کسی نے پہنائی؟ بتاؤ ایمان والو، ارے زندہ ہے تو سب گلے لگاتے ہیں، جب مر جاتے ہیں جسم کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، انگوٹھی پہنی بھی ہوتی ہے، انگوٹھی کو اتار لیا جاتا ہے، گھڑی پہنی بھی ہوتی ہے، گھڑی کو اتار لیا جاتا ہے۔ تو اب اندازہ کریں دنیا کی محبت کیا ہے۔ اگر اسی کو ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزار لیں، یہ ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے۔ جب ہمارے دہنے کاندھے پر رائٹ سائڈ کے شولڈرز کے فرشتے اعمال صالحہ لکھتے رہیں گے تو دنیا سے جب جنازہ اٹھے کوئی یہ نہیں کہے گا عابد حسین کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن کہنے والا یہ کہے گا ایک عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، ایک اللہ والے کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والے نوجوان کا جنازہ جا رہا ہے۔ ایسی کیفیت پیدا کریں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمارا ماحول یہ ہو چکا ہے، اگر ہمارے بزرگوں سے پوچھا جائے یہ ماحول کیوں ہے، یہ جو ہماری نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے، تو بزرگ کہیں گے نوجوان، آج کل کے بچے ہیں، نئے دور کے بچے ہیں۔ اب انہی نوجوانوں سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں بزرگوں نے ہماری تربیت نہیں کی۔ اب کون ہے؟ تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، باپ کہتا ہے کہ بیٹا نہیں سن رہا ہے، اولاد نہیں سن رہی ہے، اس کو میں نے اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور بیٹا ہے کہ گناہوں میں ملوث، اولاد ہے کہ بدکاریوں میں ملوث۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جیسے مثال مشہور ہے نا، ایک ہاتھ سے تھالی نہیں بجتی۔ تو اولاد جب بگڑ رہی ہے وہ نوجوان بھی ذمہ دار ہیں، ان کے ماں باپ بھی ذمہ دار ہیں۔ دنیا میں ہم طاقت بہت بتاتے ہیں، اگر کسی معتبر لوگوں سے ہمارا فرینڈشپ ہو جائے تو ان کی طاقت بتاتے ہیں۔ اب نام نہیں لوں گا میں، کیونکہ اللہ گھر میں کھڑا ہوں تو بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہر لفظ کو نہیں کہہ سکتا۔ طاقت کا اندازہ دیکھیے،
قرآن پوچھے گا لمن الملک اليوم، لوگو دنیا میں تو تم نے ان کی طاقت بتائی، ان کی طاقت بتائی، ان کی طاقت بتائی، اب فرشتے پوچھیں گے بتا آج کے دن کس کی طاقت کا سکہ چل رہا ہے، بتا آج کے دن بادشاہت کس کی ہے۔ اب تجھے پتا چلے گا دنیا میں دوسروں کی طاقتوں پر ابھرا کرتا تھا، لیکن دین اسلام سے دور تھا، اسلام سے دور تھا۔ اگر اسلام سے جڑے رہیں، اللہ اس کے رسول سے سچی محبت اگر ہم کریں، دین اسلام پر کچھ کہنا ہے تو بتائیے، غلط کہہ رہا ہوں تو مسجد میں بیٹھ کر اس طرح کی چیمی گویاں کرنا یہ بہتر نہیں ہے۔ غلط بات کہہ رہا ہوں تو بتائیے، معاشرے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نمازوں کی پابندی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر ظلم کر رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر اتنا بھی نہ کہوں تو کیا کل قیامت کے دن میرا دامن پکڑو گے؟ اب اولاد کہتی ہے ماں باپ نے ہمیں نہیں سکھایا، ماں باپ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں سن رہی ہم نے چھوڑ دیا، اب کوئی عالم اگر کہہ دے تو اس پر چینی گویا۔ خدا کے واسطے اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یاد رکھ لیں کسی پر نکتہ چینی کرنا مقصد نہیں ہے، جس کے اعمال اس کے ساتھ، جس کی خبر کا جواب اس کو دینا ہے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسلام شریعت بتانا مقصد ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں؟ نماز فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ ہر مسجد کا محاسبہ کر لیں، ہر مسجد کا محاسبہ کر لیں۔ بعض مساجد تو ایسے ہیں جہاں صرف امام اور مؤذن ہوا کرتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ مارکیٹ کی بات نہیں، بستی کی مساجد کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا نماز ہم پر صرف ویسے ہی فرض ہے؟ جمعہ آئے تو ہم نماز پڑھ لیں، معراج کی رات آئی ہم نماز پڑھ لیں، بارات کی رات آئی نماز پڑھ لیں، قدر کی رات آئی نماز پڑھ لیں، عیدین کا وقت آیا نماز پڑھ لیں، انتقال ہو جائے کسی کا تو اس جنازے میں شریک ہو کر نماز پڑھ لیں؟ مسلمان جو مار کھا رہا ہے اسی وجہ سے کہ ہم قرآن، شریعت، اسلام، حدیث کو سننا برداشت نہیں کرتے، حق بات کو سننا ہم برداشت نہیں کرتے۔ اگر اس میں آواز زیادہ بھی اگر ہو جائے تو کسی کے دل کی دھڑکنیں بستی ہیں، لیکن بیان بازوں کی آواز آتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ حق کہہ رہا ہوں، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ بتاؤ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، خطیب کی تقریر کی آواز بلند ہو جائے، امام نماز میں دیر کر دے، ساری بیماریاں یاد آتی ہیں۔ جب کے گھر میں شادی ہو، بیاہ ہو، جب بیان باجا بجتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ خدا را کہنے کا مقصد یہی ہے، میدان محشر جب فرشتے پوچھیں گے بتا آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ دنیا کی بادشاہت پر، دنیا کی حکومت پر، دنیا کی طاقت پر بہت اطراء آتا، اب بتا کون ہے؟ کچھ نہیں، زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا، للہ الواحد القہار۔ اگر بادشاہت کسی کے ساتھ ہے، حکومت اگر کسی کی ہے تو صرف وہ خدائے رب العالمین کی ذات مقدسہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیو برا نہ مانیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ آج دنیاوی طاقتیں ہمارے ایمان کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہیں، ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتی ہے۔ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو سلامت رکھیں۔ دنیا چاہے لاکھ کہیں، تم اپنا کام ضرور کریں، نماز کی پابندی کریں خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ جیسے صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں، فوراً اپنا موبائل فون لے کر چیک کرتے ہیں کہ میسیجز کیا کیا آئے،
انسٹاگرام چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، جی کیا کیا کرتے ہیں؟ تو کبھی ہم نے ایسی فکر اپنے اندر پیدا کی کہ آج میں نے نماز فجر ادا نہیں کی، اس کا عذاب مجھ پر کیا ہوگا؟ سوچیے، جبکہ اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں بتلائی گئی احادیث شریفہ کے ذریعے، قرآن مقدس کے ذریعے، مگر ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج یہاں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، پتہ تو اس وقت چلے گا جب ہم شہر خاموشہ قبرستان پہنچ جائیں گے، قبر کی زندگی سے شروع ہو جائے گا۔ آج اگر لائٹ بند ہو جائے، اندھیرے میں ہم رہ نہیں سکتے، بغیر فیان کے ہم رہ نہیں سکتے، صرف کپڑا پہنتے ہیں تو اتنی گرمی ہوتی ہے، اب قبر میں کیا کرو گے؟ جہاں قبر میں چاہے قبر کسی طریقے کی بنائی جائے، بغلی قبر ہو، صندوق کی قبر ہو، کسی طرح کی، بالکل یہ طور پر مٹی ڈال کو اس کو پیک کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا کرو گے گرما کے موسم میں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، چاہے مٹی ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، اگر اعمال صالحہ ہیں تو قبر کی زندگی میں راحت، روشنی ہے، اجالا ہے، اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جیسے احادیث شریفہ میں بتلایا جاتا ہے، بندہ نیک ہوتا ہے مردہ تو اس کی قبر کو اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے، اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں اپنی قبر میں رہ کر خدا کی جنت کا دیدار کرتا ہے، خدا کی جنت کا دیدار کر لیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں بتلایا گیا جنت کی ہوا کو بھی مہکا دیا جائے گا اس کی قبر تک، جنت کی خوشبو کو بھی مہکایا جائے گا اس کی قبر تک۔ یہ کب؟ جب ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان نے جو فرمایا، آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح ہم زبان سے صرف نعرہ لگا لیں، جیسے اب ربیع المنور کی آمد ہے، نعرہ بڑے زور و شور کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بے شک نعرے سے اعتراض نہیں ہے، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت قبول ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ ہر کوئی ماں پیٹ سے مردہ پیدا نہیں ہو رہا، ہر کوئی بچپن میں ہی نہیں مر رہا، ہر کوئی نماز فرض ہونے سے پہلے نہیں مر رہا ہے۔ تو نعرہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حج بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اللہ کی اطاعت گزاری قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی فرما برداری قبول ہے، غلامی رسول میں آل اولاد کے حقوق قبول ہے، غلامی رسول میں بڑوں کا ادب قبول ہے، غلامی رسول میں چھوٹوں پر شفقت قبول ہے، غلامی رسول میں پڑوسیوں کے حقوق بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں مسجد کا ادب و احترام بھی قبول ہے۔ تب جا کر تمہارا نعرہ موت بھی قبول ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا۔ اگر یہ اعمال ہم سے نکل جائیں، صرف زبان سے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، میجارٹی بتانے کے لیے اگر یہ نعرہ آپ ہم لگاتے ہیں، تو یہ ہمارا نعرہ لگانا صرف زبان سے وہ الفاظ ادا ہونے تک اچھا ہے، سننے والے ہی خوش ہوں گے، بس اتنا ہی ہے، لیکن جو ذات باقی رہنے والی ہے اس کو راضی کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے، تو شریعت اسلام پر کاربند ہو جائیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا آپ کو، سفر المظفر کی 13 تاریخ کو لے کر، سفر کے مہینے کو لے کر جو منحوس افلاس جو ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے نا، یاد رکھ لیں
مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کسی پر طنز کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا منحوس افلاس وہی ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ سے دور رہتا ہو، جو نماز کا پابند نہیں ہوتا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ گھر قبرستان ہے جن گھروں میں نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ نماز کے پابند ہو جائیں۔ جب نماز کے پابند ہو جائیں، جب تمہارا دل اللہ کی جانب مائل ہو جائے تو قرآن شریف پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ جب قرآن شریف پڑھتے رہیں گے تو اس کو سمجھنے کی توفیق ہوگی۔ جب اس کو سمجھیں تو پھر حدیث کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کیا ہے، یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین کو اللہ نے کس لیے پیدا فرمایا، اور تم ان تمام انبیاء و رسول کی امتوں میں کوئی صحابی تابعی تابعی نہیں ہے، لیکن نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کو پیدا فرمایا۔ پھر صحابہ میں خلفاء راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اصحاب کہف ہیں، اصحاب صفہ ہیں۔ یہ سب کیوں بنائے گئے؟ یہ ترتیب کیوں بنائی گئی؟ جب ہم نماز پڑھیں گے تو ایک ایک درجہ بدرجہ ہمیں ہر چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد تابعین ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، محدثین ہیں، جی سلاسل طریقت ہیں، پھر علماء ہیں۔ یہ سب مراحل اللہ نے کیوں بنایا؟ جب ہم نماز سے جڑ جائیں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے تو سب چیزیں ہمیں پتہ چلے گی۔ آخری بات کہتا ہوں جو میں نے بارہا کہہ چکا، ہم نماز پڑھتے ہیں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر یاد رکھیں ہم قیام میں ٹھہر کر جب قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بس کہتا ہے کہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ جب رکوع کرتے ہیں جھک کر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری تعظیم کر رہا ہے، میری پاکی بیان کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جاؤ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ پر وہ ہم پر کتنا مہربان ہے۔ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت، وہ بساط نہیں کہ جو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کو دیکھ سکیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے جب میرا بندہ نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، جہاں سر ہمیشہ اس کا بلند رہتا ہے، لیکن جب نماز میں حالت سجدہ میں آ جاتا ہے، سر جھکا دیتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کہتے ہیں مولا تیری ذات اعلیٰ ہے، تو کمال والا ہے، تو بے عیب ہے، تو صمد ہے، تو اکیلا ہے، تو تنہا ہے، تو ہر عیب سے پاک۔ یہ پاکی بڑائی بیان ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جب بندہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو وہ صرف تسبیح نہیں پڑھتا بلکہ مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے ایمان والو نماز کے پابند ہو جائیں، قرآن شریف پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تحفظ کریں، چاہے جان رہی یا چلی جائے اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، جان رہے یا چلے جائے اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، اعمال صالحہ کو اختیار کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے گا اور ہماری زبانوں میں وہ اثر دے گا۔ جب بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں، اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔